ولایت علی کا سب سے بڑا ثبوت قرآن اور حدیث سے کہ اگر نبی کے بعد حکومت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر حاکم یہ بتائے کہ اس کی حکومت جنوں پر ہے یا نہیں۔ یہ ہے اختیار ولایت، اختیار علی اس مخلوق پر، اس لیے کہ نبی جنوں انس کے نبی ہیں، اللہ جنوں انس کا اللہ ہے۔ تو اب ولی جو آئے گا نبی کے بعد وہ جنوں انس کا ولی ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ جناتوں کا ولی الگ ہوگا۔ جو ولی انسانوں کے لیے ہوگا وہی جناتوں کے لیے ہوگا۔ نبی جو ہمارا ہوگا وہی ان کا نبی ہوگا، جنوں میں نبی نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدھ نبی جن میں بھی بھیجے گئے، لیکن دراصل وہی انبیاء جو آتے رہے انسانوں کے لیے وہی جنوں کے لیے بھی تھے، تاکہ وہ اپنا اختیار بتائیں، وہ اپنا اختیار بتائیں۔ تو سرکار کے بہت سے واقعات موجود ہیں، بہت سے معجزات موجود ہیں کہ جہاں آپ نے جنوں سے باتیں کی اور جن آپ کی خدمت میں آتے رہتے تھے، اور قوم اجنہ کا سرکار سے رابطہ تھا۔ تو اسی طرح جس طرح نبوت کا اختیار ہے اسی طرح ولایت کا اختیار ہے، اور یہ بات نبی نے اپنی زندگی میں دکھا دی اور بتا دیا کہ جس طرح بدر سے حنین تک ساری لڑائیاں علی نے فتح کی، ویسی ایک لڑائی جنگ بیر العلم ہے کہ جو جناتوں سے لڑی گئی، اور وہ جنوں کا جو مسکن تھا، جس کنویں کے قریب وہ رہتے تھے، اور اس کنویں میں ان کا خاص الخاص رہن سہن کا طریقہ عرصے سے تھا۔ تو اس کنویں پر جب پانی بھرنے کے لیے سرکار نے اپنے اصحاب کو بھیجا تو وہ سب مار پیٹ کے برابر کر دیا انہوں نے، اور وہ سب بھاگ آئے ڈر کر اور مشق لے کر آ گئے، اور پھر سرکار نے مولا کائنات کو بھیجا۔ مولا کائنات ذوالفقار لے کر گئے، اور اس کنویں کو بیر العلم کہتے تھے۔ بیر کہتے کنویں کو، علم کہتے ہیں جہاں المناک حالات موجود تھے، غم و اندوہ کا مقام تھا۔ جو بھی ادھر سے گزرتا تھا جن اسے پریشان کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کافر جن تھے اور عرصے سے پریشان کر رہے تھے۔ پھر سرکار نے مولا علی کو بھیجا، اور لشکر دور کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ مولا علی ذوالفقار لے کر اس کنویں میں کود گئے، اور 3 دن اس کنویں میں رہے، اور اس کنویں سے خوفناک آوازیں آتی رہیں، لوگ ڈرتے رہے، اور شعلوں کی شکل میں باہر آتے تھے جیسے آنچ آ رہی ہے۔ 3 دن علی نے تہہ زمین تلوار چلائی، اور جن جن کو لا الہ کہنا تھا ان جناتوں نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کیا، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ قتل کر دیے گئے۔ تو آسمانی تلوار صرف انسانوں کو نہیں کاٹتی بلکہ جنوں کو بھی کاٹتی۔ تو وہ مخلوق جو دکھائی نہ دے اس پر حکومت کیسے کی جا سکتی ہے؟ حکومت وہ کرے جسے اللہ نے اختیار دیا ہو۔ اس لیے ہم ولایت علی کو مانتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ علی کا اختیار کہاں تک ہے اور عام انسانوں کا اختیار کہاں تک ہے، اس لیے عام کو نہیں مانتے، خاص کو مانتے ہیں، اس لیے کہ حکم اللہ اور حکم نبی ہے۔ اور جب علی باہر آئے تو وہ شعلے جو کہ دیو پیکر شعلے تھے وہ علی کی طرف بڑھتے تھے، اور جب علی تلوار سے اس کو کاٹتے تھے تو وہ شعلے سرد ہو جاتے تھے۔ ایک بہت بڑا دیو پیکر شعلہ نما علی پہ حملہ آور ہوا،
اور چیخیں اس کی بلند تھیں. علی نے ذوالفقار سے اس پہ وار کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ سرکار یہ کیا خوفناک چیز تھی؟ کہا یہ یاغوث تھا، وہ جن تھا جو نوح کے دور سے اپنی پوجا کرا رہا تھا. یاغوث بت کے اندر یہ سمایا ہوا تھا، بت کے اندر سمایا ہوا تھا. تو اکثر جو شیطان جن تھے وہ بتوں کے اندر آ جاتے تھے، تو کافر یہ کہتے تھے دیکھو ہمارا بت بول رہا ہے، تو سرکار مولا علی کو بھیجتے تھے کہ اس بت کی گردن اڑا دو، بت بھی ٹوٹے گا اور شیطان بھی مارا جائے گا. تو یہ سارے اختیار مولا علی کے رسول اللہ نے امت کو دکھائے تاکہ تم میری زندگی میں ایمان لے آؤ کہ علی کا اختیار کیا ہے. تو جنہوں نے دیکھا تھا وہ جانتے تھے کہ جناتوں کی لڑائی علی نے سر کی ہے، اور تاریخ میں موجود ہے کہ کس طرح علی نے اس لڑائی کو فتح کیا. تو اب جب تہ زمین علی جنوں سے لڑے تو اس وقت مولا کائنات نے جو جنات ایمان لائے تھے ان میں سے جو بہت زیادہ مومن تھا اس کو جناتوں کا بادشاہ بنا دیا. اس میں سے بہت سے کافر جن بھاگ کے دور صحراؤں اور جنگلوں اور سمندروں میں چھپ گئے، بھاگ گئے، میلوں بھاگ گئے مولا علی سے ڈر کے اور ذوالفقار سے ڈر کے. لیکن جو ایمان لے آئے ان کی حکومت ترتیب دے دی مولا علی نے، اور ایک ان کا سردار مقرر کر دیا. بعد وصال نبی مسجد کوفہ میں جب مولا علی کا اپنا دور حکومت تھا، یعنی 30 برس گزر چکے ہیں، اس بیر العلم کی جنگ کے بعد 30 برس کے بعد کوفے کے لوگوں نے اور مسجد کے مجمع نے یہ واقعہ دیکھا کہ مولا علی منبر پر تھے اور مسجد میں ایک بہت بڑا اژدہا داخل ہوا اور وہ منبر کے قریب آیا. لوگ اٹھے کہ اسے مار کے بھگائے. مولا علی نے سب کو روک دیا، کہا اس کو آنے دو، وہ میری طرف آ رہا ہے، اسے منبر کے پاس آنے دو. وہ منبر کے پاس آیا، پھر وہ آدھے دھڑ سے اٹھا اور منبر تک بلند ہوا، اور مولا علی نے کان لگا کر اس کی بات سنی. جو آواز آ رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ ہلکی ہلکی سیٹی سی بج رہی، اور پھر اسی کی زبان میں مولا علی نے کچھ اس کو جواب دیا. مولا علی مسکرائے اس کی بات پر. اس کے بعد پھر اس نے کچھ کہا جس پر مولا علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور اس کو کچھ جواب دیا. پھر وہ چلا گیا، کنارے کنارے مسجد سے چلا گیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جنوں کے سردار کا بیٹا تھا. اس کا باپ عامر جو کہ جنوں کا سردار تھا، جس کو میں نے بیر العلم کی لڑائی کے بعد جنوں کا سردار بنایا تھا، وہ مر گیا. یہ اس کا بیٹا ہے جعفر. میرے پاس آیا تھا پوچھنے کہ اب اس قوم کا سردار کس کو مقرر کیا جائے، اس لیے کہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی حاکم ہمارے ہاں مقرر نہیں ہو سکتا. تو میں نے اس سے کہا کہ تیرے باپ کے بعد اب تو ہی اس قوم کا سردار ہے. اے جعفر، میں تجھ کو جناتوں کا سردار مقرر کرتا ہوں، سردار مقرر کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بے شک آپ نے میرے باپ کی وراثت مجھ تک دے دی. تو میں مسکرایا. پھر اس نے کہا کہ جس طرح آپ نے میرے باپ کی وراثت مجھے دلائی، اللہ آپ کے بیٹوں کو بھی آپ کی وراثت آپ کو دلائے. اس پر میرے آنکھ میں آنسو، اور میں نے اس سے کہا
کہ تجھے اپنے باپ کی وراثت مل گئی لیکن میرے بیٹوں سے میری وراثت چھین لی جائے گی، اور وہ چلا گیا۔